صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 7 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ فرمائی۔ چنانچہ جب بدر کے قیدی مدینہ منورہ لائے گئے، جن میں سے بعض کے پاس فدیہ میں دینے کے لیے کچھ نہ تھا، تو آپ نے ان سے کہا کہ تم میں جو شخص لکھنا جانتا ہو وہ فدیے کے طور پر انصار کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دے، اس کے بعد اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موقع با موقع بچوں کو دین کی باتیں سکھاتے رہتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ ان کے کھانے کا طریقہ سنت کے خلاف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے لڑکے، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، بچاؤ کی صلاحیت۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو اپنی حفاظت و بچاؤ کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ چنانچہ بیل، بھینس اور بکریوں کو سینگ عطا کر دیے، اور جنگلی جانوروں میں سے ہرن، باراسنگا اور گینڈے کو ایسی سینگ لگائی کہ اگر کوئی خوخار درندہ ان پر حملہ کرے تو آسانی سے یہ اپنی حفاظت کر لیتے ہیں۔ اس طرح تمام جانوروں کو بچاؤ کا سامان اور حفاظت کا طریقہ سکھا دینا، یہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، بیماری یا سفر کی حالت کے روزے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں شمار کر کے اس میں روزہ رکھنا واجب ہے۔ نوٹ: رمضان میں اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا سفر میں ہو اور روزہ نہ رکھا ہو تو بعد میں اس کی قضا کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سنت پر عمل کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تجھ سے یہ ممکن ہو کہ تو صبح سے شام اس طرح کرے کہ تیرے دل میں کسی سے کینہ اور کھوٹ نہ ہو تو ایسا ہی کر۔ پھر فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ بات میری سنت میں سے ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، ہر حرف پر 10 نیکیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے اس حرف کے بدلے 1 نیکی ہے، اور 1 نیکی کا اجر و ثواب 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پورا الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے اور میم 1 حرف ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، جھوٹ کی وجہ سے روزہ قبول نہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اس روزے کو قبول نہیں کرتا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، قرآن اچھی آواز سے پڑھنے والا شخص۔ حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا کون شخص ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کہ جب تو اس کو تلاوت کرتے دیکھے تو محسوس ہو کہ اس پر اللہ کا خوف ہے، یعنی اس کی آواز سے ڈرا ہوا ہونا محسوس ہوتا ہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، مردے کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو کہتا ہے ارے میری ہلاکت آئی، تم کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز کو جنات و انسان کے سوائے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ اگر انسان اس کی آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ نمبر 9،
तिब्बे नबवी से इलाज, सूरे फातिहा से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरे फातिहा हर मर्ज की दवा है। फायदा, अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर जिस्म में कहीं दर्द हो तो दर्द की जगह हाथ रखकर 7 मर्तबा सूरे फातिहा पढ़े, इंशाअल्लाह आराम मिलेगा। नंबर 10, कुरान की नसीहत। खर्च करने के बाद एहसान मत जतलाओ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, फिर खर्च करने के बाद ना एहसान जतलाते हैं और ना कोई तकलीफ पहुंचाते हैं, वो अपने परवरदिगार के पास अपना सवाब पाएंगे। जज़ाकल्लाह।